بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اویس بن عامر کرنی رضی اللہ عنہ کی پیدائش یمن کے ایک سادہ سے علاقے کرن میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں آپ کو کرنی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب میں جہالت کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، لوگ بتوں کو پوجتے تھے، ظلم عام تھا، کمزور دبے ہوئے تھے۔ مگر انہی تاریک دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے دل بھی پیدا کیے جو فطرتاً سچائی کی طرف مائل تھے۔ حضرت اویس بھی انہی پاک دل لوگوں میں سے تھے۔ آپ نہ کسی بادشاہ کے بیٹے تھے، نہ کسی بڑے قبیلے کے سردار، بلکہ ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ کے والد کا سایہ بچپن ہی میں اٹھ گیا تھا، ماں اکیلی رہ گئی اور ساری ذمہ داری حضرت اویس رضی اللہ عنہ کے نازک کندھوں پر آ گئی۔ آپ کی والدہ نہایت نیک، صابر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والی خاتون تھیں، مگر وقت کے ساتھ وہ شاید بیماری میں مبتلا ہو گئیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی بینائی بھی کمزور ہو چکی تھی۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ نے کم عمری میں ہی یہ سمجھ لیا کہ اب ان کی زندگی کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ ہے اپنی ماں کی خدمت۔ وہ دن رات ماں کے قدموں میں رہتے، ان کے لیے کھانا بناتے، ان کی صفائی کرتے، ان کو سہارا دے کر چلاتے، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے اور ان کی دعا کو اپنی سب سے بڑی دولت مانتے تھے۔ غربت ایسی تھی کہ پہننے کے کپڑے بھی سادہ، کھانے کو کبھی پورا تو کبھی آدھا، مگر دل میں شکوہ کبھی نہ آیا، کیونکہ حضرت اویس رضی اللہ عنہ کا دل دنیا سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوا تھا۔ اور تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے، راتوں کو آسمان کی طرف دیکھ کر سکیاں لیتے اور دل ہی دل میں اس رب کو پکارتے جسے وہ دیکھ نہیں سکتے تھے مگر محسوس ضرور کر سکتے تھے۔ اسی دوران مکہ مکرمہ کی سرزمین سے ایک خبر اٹھی، ایک آواز گونجی کہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا اعلان کر دیا ہے۔ یمن تک یہ خبر پہنچی۔ جب حضرت اویس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا تو دل جیسے رک سا گیا۔ یہ صرف ایک نام نہیں تھا، بلکہ ایک کشش تھی، ایک ایسی محبت جس کا کوئی سبب نظر نہیں آتا مگر اثر پورے وجود پر چھایا ہوا تھا۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ نے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا، نہ ان کی آواز سنی تھی، مگر دل نے گواہی دے دی کہ یہی سچ ہے، یہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اسی لمحے وہ دل ہی دل میں ایمان لے آئے، کسی بڑے اعلان کے بغیر، کسی شہرت کے بغیر، صرف اللہ کو گواہ بنا کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں شامل ہو گئے۔ مگر قسمت نے انہیں ایک امتحان میں ڈال دیا۔ ایمان کے ساتھ دل میں ایک طلب پیدا ہوئی کہ مدینہ منورہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، ان کے قدموں میں بیٹھیں، ان کے چہرے کی روشنی سے آنکھیں ٹھنڈک کریں، مگر ماں کی بیماری اوڑے آ گئی۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ اپنی ماں کو چھوڑ کر جا نہیں سکتے تھے۔ ہر رات دل میں ایک جنگ ہوتی، ایک طرف عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری طرف ماں کی خدمت، اور ہر بار حضرت اویس رضی اللہ عنہ نے ماں کی خدمت کو ترجیح دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ماں کی رضا میں ہے۔ ایک دن ماں نے خود کہا کہ اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو مدینہ جا سکتے ہو، مگر زیادہ دیر وہاں نہ رکنا۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ کا دل خوشی سے بھر گیا، جیسے برسوں کی دعا قبول ہو گئی ہو۔ وہ فوراً سفر پر نکلے۔ تپتی ریت، لمبا رستہ، تھکا دینے والا سفر، مگر شوق اتنا تھا کہ جسم کی تکلیف محسوس ہی نہ ہوئی۔ مگر
جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا پتہ پوچھا، مگر قسمت کا ایک اور امتحان سامنے آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھر پر موجود نہ تھے۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ دل چاہتا تھا کہ انتظار کریں، شاید کچھ دیر میں آ جائیں، مگر ماں کے الفاظ کانوں میں گونجنے لگے کہ دیر نہ کرنا۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ نے دل پر پتھر رکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، وہ بغیر ملاقات کیے واپس لوٹ آئے۔ یہ دنیا کی تاریخ کا شاید واحد واقعہ ہے کہ کوئی عاشق رسول کے شہر تک پہنچے اور محبوب کو دیکھے بغیر واپس چلا جائے، مگر یہی قربانی حضرت اویس رضی اللہ عنہ کو آسمانوں میں مشہور کر گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اویس رضی اللہ عنہ کے بارے میں خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یمن میں ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، وہ اپنی ماں کی بے مثال خدمت کرتا ہے، اس کے دل میں ایمان ایسا ہے جیسے پہاڑ، وہ مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لایا۔ یہی وہ الفاظ تھے جنہوں نے حضرت اویس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے قریب کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اسے پائے تو اس سے دعا کرواؤ، کیونکہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایسا جملہ تھا جو حضرت اویس رضی اللہ عنہ کے مقام کو ہمیشہ کے لیے بلند کر گیا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ مدینہ سے واپس یمن لوٹے تو ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں بدلا تھا، وہیں سادہ کپڑے، وہیں مٹی کا گھر، وہیں بیمار ماں اور وہیں خاموش زندگی، مگر حقیقت میں اب ان کا مقام زمین سے اٹھ کر آسمانوں تک پہنچ چکا تھا، کیونکہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے بغیر ان پر ایمان لایا ہو، وہ پھر دیکھنے کا موقع پا کر بھی ماں کی خدمت کی خاطر قربانی دے دی ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص درجہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مجمع میں حضرت اویس رضی اللہ عنہ کا ذکر فرمایا۔ یہ ذکر کسی عام شخص کا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے بندے کا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل سے چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کے قبیلہ مراد سے کرن کا رہنے والا ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، اس کے جسم پر کبھی بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی، مگر ایک چھوٹا سا نشان باقی رہا۔ وہ اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری فرما دے۔ یہ الفاظ دراصل امت کو یہ سبق دینے کے لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل عظمت شہرت، دولت یا ظاہری قرب بھی نہیں، بلکہ اخلاص، عاجزی اور والدین کی خدمت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اویس رضی اللہ عنہ سے اس لیے بے حد محبت کرتے تھے کہ انہوں نے نبی سے ملاقات پر ماں کی خدمت کو ترجیح دی۔ یہ وہ معیار محبت تھا جو دنیا کے عام معیار سے بالکل مختلف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دلوں کے عمل سے جڑی ہوئی تھی، نہ کہ آنکھوں کے دیکھنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی سے فرمایا کہ اگر کبھی تمہاری ملاقات اویس کرنی سے ہو تو اسے میرا سلام کہنا اور اس سے دعا کروانا۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک حضرت اویس رضی اللہ عنہ کے لیے مخصوص فرمائی۔ یہ چادر صرف کپڑا نہیں تھی، بلکہ امت کے لیے ایک پیغام تھی کہ جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے اپنے نبی
کے دل میں جگہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یہ ذمہ داری صحابہ کرام پر آ گئی کہ وہ اس گمنام ولی کو تلاش کریں جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت عمر فاروق ہر سال حج کے موقع پر یمن سے آنے والے قافلوں میں حضرت اویس رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتے، لوگوں سے پوچھتے کہ کیا تم میں سے کوئی اویس نام کا شخص ہے؟ اکثر لوگ حیران ہوتے کہ امیر المومنین ایک گمنام آدمی کو کیوں تلاش کر رہے ہیں۔ برسوں کی تلاش کے بعد ایک دن وہ لمحہ آیا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک سادے سے شخص کے بارے میں بتایا گیا جو یمن سے آیا تھا، نہ لباس میں شان نہ باتوں میں تکلیف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ان کے پاس گئے، ان سے نام پوچھا، نسب پوچھا، جسم پر نشان دیکھا اور سب نشانیوں پوری ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا ذکر فرمایا تھا۔ یہ سن کر حضرت اویس رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا نام دنیا میں مشہور نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق چھپا کر رکھنا چاہتے تھے، مگر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سامنے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دعا کی درخواست کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین کا سب سے بڑا حکمران ایک گمنام چرواہے کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا تھا۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ نے عاجزی سے سر جھکا کر دعا کی اور فرمایا کہ یا اللہ، عمر کو معاف فرما دے۔ یہ دعا اس بندے کی تھی جس نے ساری زندگی خود کو چھوٹا سمجھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا بنا دیا۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ دنیاوی شہرت سے ہمیشہ دور رہے۔ اگر لوگ انہیں پہچاننے لگے تو وہ جگہ چھوڑ دیتے، اگر کوئی ان کی تعریف کرتا تو وہ خاموش ہو جاتے۔ ان کا دل اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں یہ تعریف اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان حجاب نہ بن جائے۔ وہ زیادہ تر تنہائی میں عبادت کرتے، رات کو سجدہ میں گر کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے، دن کو روزہ رکھتے اور لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہوتے اور خاموشی سے شریک ہوتے۔ ان کی زبان کم اور آنکھیں زیادہ بولتی تھیں۔ ان کے آنسو ان کی سب سے بڑی تقریر تھے۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی اس بات کا ثبوت تھی کہ اصل ولی وہ نہیں جو لوگوں کے درمیان مشہور ہو، بلکہ وہ ہے جو اللہ کے نزدیک معروف ہو۔ اسی دوران اسلامی تاریخ ایک نازک دور میں داخل ہوئی۔ امت میں اختلافات پیدا ہونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حالات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ نے اس فتوے کے دوران بھی حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، مگر کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ وہ کوفہ آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئے۔ ان کا مقصد اقتدار یا غنیمت نہیں تھا بلکہ حق کی حمایت تھی۔ ان کے دل میں وہیں عاجزی، وہیں خاموشی اور وہیں اخلاص باقی رہا جو شروع سے تھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ جب کوفہ پہنچے تو ان کی زندگی میں ظاہری طور پر کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ وہیں لباس، وہیں جھکی ہوئی نظریں، وہیں کم بولنے والی زبان اور وہیں دل میں جلتا ہوا عشق الہی، مگر حالات بدل چکے تھے۔ امت مسلمہ ایک سخت آزمائش کے دور سے گزر رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے ہوئے تھے اور فتووں کی آگ چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ ایسے وقت میں بہت سے لوگ دنیاوی فائدے کے لیے ادھر ادھر ہو رہے تھے،
مگر حضرت اویس رضی اللہ عنہ نے وہی راستہ چنا جو انہوں نے ساری زندگی چنا تھا، یعنی حق کا راستہ۔ وہ کسی سیاسی مقصد، کسی عہدے یا کسی نام کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ صرف اس لیے آئے تھے کہ جہاں حق ہو وہاں کھڑا ہونا ایمان کی پہچان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت اویس رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو انہیں پہچان لیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کے کانوں میں زیادہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی بڑی عزت کی، مگر حضرت اویس رضی اللہ عنہ ہمیشہ پیچھے رہتے۔ وہ چاہتے تھے کہ نہ کوئی انہیں جانے نہ اور پہچانے۔ ان کے دل میں ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا کہ کہیں شہرت ان کے اخلاص کو نہ چھین لے۔ جب جنگ صفین کا وقت آیا تو حضرت اویس رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی، مگر ان کا دل خونخزی سے خوش نہیں تھا۔ وہ ہر وار سے پہلے دل ہی دل میں دعا کرتے کہ یا اللہ، یہ سب کچھ تیرے دین کی خاطر ہے، مجھے معاف فرما دینا۔ جنگ کے دوران حضرت اویس انتہائی بہادری سے لڑے، مگر ان کی بہادری شور و ہنگامے والی نہیں تھی، بلکہ خاموش تھی۔ وہ چیختے نہیں تھے، نعرے نہیں لگاتے تھے، بس حق کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جنگ کے دوران ان کے جسم پر کئی زخم آئے، خون بہنے لگا، مگر ان کے چہرے پرسکون تھا، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں ہو۔ اسی میدان میں وہ لمحہ آیا جس نے ان کی زندگی کی کہانی کو مکمل کر دیا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ وہ شخص جو ساری زندگی گمنامی میں جیتا رہا، گمنامی ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نہ کوئی بڑا اعلان، نہ کوئی شاہی جنازہ، مگر آسمانوں میں ان کی شہادت کا چرچا ہو گیا۔ زمین پر شاید کم لوگ جانتے تھے کہ کون رخصت ہوا ہے، مگر فرشتے جانتے تھے کہ ایک عظیم ولی اللہ واپس آ گیا ہے۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہی اویس کرنی رضی اللہ عنہ تھے جن کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تو لوگ حیران رہ گئے۔ بہت سے لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ ایک ایسے شخص کے درمیان رہتے تھے جسے دنیا نے نہیں پہچانا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچانا تھا۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال یہی تھا کہ انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر امت کے سامنے کیا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک قربت کا معیار جسمانی معاملات نہیں بلکہ دل کی سچائی ہے۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ ہمیں یہ سبق دے کر گئے کہ ماں کی خدمت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے۔ اگر وہ ماں کی اجازت کے بغیر مدینہ چلے جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر لیتے تو شاید وہ صحابی کہلاتے، مگر وہ مقام کبھی نہ پاتے جو آج حضرت اویس رضی اللہ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا اور انہیں وہ مرتبہ عطا کیا جس کا ذکر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ان کی زندگی یہ پیغام دیتی ہے کہ اصل عبادت صرف سجدوں میں نہیں بلکہ ذمہ داریوں کو نبھانے میں بھی ہے۔ اصل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دعووں میں نہیں بلکہ سنت پر چلنے میں ہے۔ اصل ولی وہ نہیں جو کرامات دکھائے
بلکہ وہ ہے جو نفس کو مار دے۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ خاموشی بھی ایک عظیم عبادت ہو سکتی ہے، گمنامی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہچان بن سکتی ہے، اور ماں کے قدموں تلے واقعی جنت ہے۔ آج اگر کوئی نوجوان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس وسائل نہیں، میرے پاس استاد نہیں، میرے پاس ماحول نہیں، تو حضرت اویس رضی اللہ عنہ کی زندگی اس کا جواب ہے کہ اگر دل میں اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ خود راستے بنا دیتا ہے۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بھی ان کا نام زندہ ہے۔ صدیاں گزر گئیں مگر ان کا ذکر ختم نہیں ہوا، کیونکہ جو اللہ کے لیے جیتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جلتا ہے وہ قیامت تک روشنی دیتا ہے، اور یوں یمن کے ایک گمنام چرواہے کی زندگی تاریخ اسلام کی سب سے روشن مثال بن گئی کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے بغیر بھی ان کا محبوب بنا جا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو لازمی سے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ na 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 na